बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए टॉपिक के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। टॉपिक हाउ लॉ इज़ मेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। बरतानवी पार्लियामेंट में कानून साज़ी का तरीक़ाकार। तो ये है हमारा आज का नया टॉपिक। जैसा कि पहले भी बात होती रही है कि बरतानवी पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर और एक मुक़्तदर इदारा है, लेकिन कानून साज़ी का तरीक़ाकार नहायत आसान, सादा और रस्मी नौइयत का है। इस तरीक़ाकार को थोड़े बहुत रद्द-बदल के बाद दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में राइज किया गया है। बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रने के बाद, इस पर गौर व होश करने के बाद इसको कानून की शक्ल दी जाती है, ताकि उसमें कोई कानूनी सुकम ना रहे। इस पर मुकम्मल गौर व होश किया जाता है, बहस मुबाहिसा किया जाता है, डिबेट्स की जाती हैं, ताकि वो बिल जो पेश हुआ है उसमें किसी किस्म की गलती, इबहाम या सुकम ना रहे। बिल कई किस्म के होते हैं, जिनमें नंबर 1 प्राइवेट बिल, नंबर 2 पब्लिक बिल और नंबर 3 फिनेंशियल बिल। प्राइवेट बिल का जहाँ तक ताल्लुक है, ये किसी इलाके, कारपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, किसी ख़ास फर्द या चंद अफराद से मुताल्लिक हो सकता है। जहाँ तक पब्लिक बिल का ताल्लुक है, ये बिलखुसूस अवाम से मुताल्लिक होता है, मुफाद आमा या फलाह आमा से मुताल्लिक होता है, हकूमती पॉलिसी से मुताल्लिक हो सकता है। ये पब्लिक बिल, इसको अवामी बिल भी कहा जाता है और ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से पेश किया जाता है। चुनांचे जब ये हुकूमती बिल या सरकारी बिल हो तो इसको हुकूमत ही ऑन करती है। बाज़ औक़ात मुफाद आमा या फलाह आमा से मुताल्लिक बिल कोई प्राइवेट रुकन सरकारी बिल पेश करे तो उसे प्राइवेट मेंबर पब्लिक बिल कहा जाता है। और अगर बिल पब्लिक बिल हो और माशरे के किसी ख़ास तबके से मुताल्लिक हो तो उसे हाइब्रिड बिल कहा जाता है। प्राइवेट बिल हो या पब्लिक बिल हो, उसको किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, मगर मालियाती बिल जो है उसका ताल्लुक सालाना बजट से होता है। वो हुकूमत के तमाम शोबों, महकमों और इदारों का आमदनी और अखराजात से मुतल्लिक तखमीना होता है। तो इस तरह से प्राइवेट बिल या पब्लिक बिल
کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فنانشل بل ہے اس کو لوور ہاؤس یعنی ہاؤس آف کامن میں ہی پیش کیا جائے گا۔ اور چھوٹی سی وضاحت یہ کر دوں کہ سرکاری بل اس کو کہا جاتا ہے جو حکومت کی طرف سے کوئی حکومتی ممبر جو ہے وہ پیش کرے۔ غیر سرکاری یا پرائیویٹ بل، کوئی رکن کسی بھی بل کو ذاتی حیثیت میں اگر وہ پیش کرے تو وہ پرائیویٹ ممبر بل کہلاتا ہے۔ تو یہ بل سے متعلق تھوڑی سی وضاحت تھی جو میں نے کر دی۔ اب اس کا میتھڈ دیکھتے ہیں، میتھڈ آف لا میکنگ ان برٹش پارلیمنٹ، کہ برطانوی پارلیمنٹ میں قانون کس طرح سے بنتا ہے۔ پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن ہے اور پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز یہ کام کرتے ہیں، دونوں ہاؤسز اس میں شامل ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی بل کسی بھی ایوان میں کسی بھی ہاؤس میں پیش کیا جا سکتا ہے، مگر فنانشل بل جو ہے وہ صرف ہاؤس آف کامنز میں ہی پیش کیا جائے گا۔ فنانشل بل یا منی بل جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ہاؤس آف کامنز میں ہی ہوتا ہے کہ اسپیکر جو ہے اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی بل منی بل ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال منی بل جو ہے وہ صرف ہاؤس آف کامنز میں ہی پیش کیا جاتا ہے۔ کسی بھی بل کو قانون بننے سے پہلے اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو ملنے سے پہلے اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کی دونوں ایوانوں کی منظوری جو ہے وہ لازمی ہے، اور اس کے بعد وہ آخری منظوری کے لیے کوئین کے پاس جاتا ہے۔ یہ منظوری حتمی ہے مگر رسمی نوعیت کی ہے۔ ہر بل جو ہے وہ کسی بھی ایوان میں پیش کیا جائے وہ 5 مراحل اس کو طے کرنا ہوتے ہیں، 5 سٹیجز۔ تو ان 5 سٹیجز سے گزر کر ہی وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہاؤس آف کامن سے شروع کرتے ہیں کہ چلیں کوئی ایک بل جو ہے ہاؤس آف کامن میں اس کو پیش کیا گیا، وہ منی بل بھی نہیں ہے، عام بل ہے، اس کو پیش کیا گیا، اور اس میں فرسٹ جو ریڈنگ ہے وہ ایوان میں ہوگی۔ اس کا جو پریزنٹر ہے وہ بل پیش کرے گا، اس کو اسپیکر جو ہے وہ ہاؤس کے کلرک کو اس بات کا کہے گا کہ وہ اس کی ریڈنگ کرے، اور وہ بل جو ہے جو پریزنٹر نے اسپیکر کی ٹیبل پر رکھا، اسپیکر جو ہے وہ ایک طرح سے یہ نوٹس دیتا ہے کہ میں یہ بل جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اور اسپیکر کلرک کو اس بل کو لاؤڈلی پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ فرسٹ ریڈنگ ہے، یعنی بل پریزنٹ کیا گیا ہے ایوان میں، اور اسپیکر جو ہے اس نے اس بل کو پڑھنے کا حکم دیا اور کلرک نے اس کو پڑھا۔ اس پر نہ کوئی ڈسکشن ہوئی، نہ کوئی اس پر کوئی غور و خوض ہوا، اور نہ ہی اس پر کوئی کسی طرح کی ووٹنگ ہوئی، بلکہ پریزنٹ کرنے کے بعد کلرک کے پڑھنے کے بعد اس کو پبلش کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جو ضروری کام ہوا وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ریڈنگ کی ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی کہ فلاں تاریخ کو اس کی سیکنڈ ریڈنگ ہوگی۔ اب یہ فرسٹ سٹیج سے نکل کر ہم سیکنڈ سٹیج پر آ گئے ہیں، اور سیکنڈ سٹیج یا جس کو عام الفاظ میں دوسری خواندگی کہتے ہیں،
اس میں بل پر غور و خوض ہوتا ہے، بل کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بنیادی اصولوں پر غور کیا جاتا ہے، اس پر بحث مباحثہ کیا جاتا ہے اور اس پر رائے زنی کی جاتی ہے۔ تمام لوگوں کو اس پر رائے دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہاں ایک خاص بات اور ہوتی ہے کہ اگر اپوزیشن اس کو ایڈجرن کرنا چاہے یا چاہتی ہے تو وہ اس کے خلاف ایک تحریک پیش کرے گی اور اس تحریک کی منظوری کے بعد یہ 6 مہینے تک اس بل پر ڈسکشن مؤخر ہو جائے گی، ڈیلے ہو جائے گی۔ اگر اس کے علاوہ اگر سموتھلی چل رہا ہے اور اپوزیشن نے کوئی اس پر رخنہ نہیں ڈالا تو یہ بل جو ہے وہ اگلے نیکسٹ سٹیج میں داخل ہو جائے گا، اور وہ سٹیج ہے کمیٹی سٹیج۔ یہ کمیٹی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ بل کے لیے بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں اس کو جو بل سے متعلقہ ایک خصوصی کمیٹی یا جس کو سلیکٹ کمیٹی کہا جاتا ہے، بل کو اس کے سپرد جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں اس مرحلے میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر سلیکٹ کمیٹی کی بجائے اگر ہاؤس کی منظوری سے اس کو کل ایوانی کمیٹی جو ہے، فل ہاؤس کمیٹی جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے، یعنی پورے ہاؤس کو کمیٹی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے بل کی نوعیت پر اور اس کی اہمیت پر، اور اس طرح سے یہ سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے یا فل ہاؤس کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔ یہ مرحلہ جو ہے یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، یعنی ہم بات کریں گے کمیٹی کی، یعنی سلیکٹ کمیٹی ہو یا فل ہاؤس کمیٹی ہو تو اس میں اس کو پیش کیا گیا۔ یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس میں اس کی پورا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کی مین میں نکالی جاتی ہے، اس پر غور و خوض کیا جاتا ہے، اور اگر ضروری ہو تو اس میں امینڈمنٹس جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں، نہ صرف تجویز کی جاتی ہیں بلکہ ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس پر بحث مکمل کر کے ڈسکشن اس پر ہو گئی، ڈیبیٹ ہو گئی۔ اب یہ تیسرا مرحلہ جو تھا وہ کمیٹی کا، یہ بھی اس نے فیز جو ہے وہ طے کر لیا۔ اب یہ اپنے 4تھ فیز یا نیکسٹ سٹیج میں آئے گا، اور یہ ہے رپورٹ سٹیج۔ اس مرحلے میں جو کمیٹی چیئرمین ہے وہ کمیٹی کو، یعنی وہ ہم نے پچھلے سٹیج میں دیکھ لیا کہ وہ سلیکٹ کمیٹی ہے یا فل ہاؤس کمیٹی ہے، جو بھی ہو اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے، اگر فل ہاؤس کمیٹی ہو تو تب بھی اس کا کوئی ایک چیئرمین ہوتا ہے، اسپیکر اس کا چیئرمین نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو اس کا جو چیئرمین ہے وہ اس کو اس کے متعلق مکمل رپورٹ جو ہے وہ اس کمیٹی کو دے گا، اس کے متعلق بریفنگ جو ہے وہ دے گا، اور اس پہ جو ترامیم دی گئی ہیں ان پر تفصیلی بات کرے گا۔ اور یہ اب اس کمیٹی یا ہاؤس کے پاس ایک آخری موقع ہے کہ وہ اس پیش کردہ بل کو پر اپنا غور و خوض مکمل کرے، اس پر جس طرح سے چاہے ڈسکشن کرے، جیسے چاہے اس پر ڈیبیٹ کرے، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں امینڈمنٹ بھی کر لے، اور پھر اس کو جو ہے وہ یہ ایک آخری موقع ہے، اور اس کے بعد اگر یہاں سے یہ ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، تو پھر یہ نیکسٹ فیز میں یا نیکسٹ سٹیج پر چلا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ کلیئر ہو گیا ہے، اور اب یہ اپنے آخری مراحل کی طرف گامزن ہے، اور اب یہ آ گیا ہے تھرڈ ریڈنگ کی طرف۔ تو تھرڈ ریڈنگ میں یہ ایکچولی بل کی جو منظوری ہے اس کا حتمی مرحلہ ہے، آخری مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں بل نے منظور ہونا ہے یا ریجیکٹ ہونا ہے۔ ایکچولی ریجیکٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں،
اور بعض اوقات بعض ممبرز اس میں کچھ ترامیم بھی سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ رسمی ہوتی ہیں، زبانی کلامی ہوتی ہیں، اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اس ریڈنگ میں جو اہم یعنی لاسٹ یا ففتھ ریڈنگ، تھرڈ ریڈنگ جس کو کہتے ہیں، ففتھ سٹیج، اس میں جو خاص بات ہے وہ ہے ووٹنگ۔ تو ووٹنگ میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ تو ووٹنگ جب ہو جاتی ہے اور ووٹنگ اس کے حق میں ہوتی ہے تو پھر یہ قانون جو ہے یہ منظور ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بل جو ہے یہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا، گرم سرد معاملات دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر کامیابی سے اپنے ایک ہاؤس کے جو مراحل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بل منظور ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک ہاؤس سے بل منظور ہو گیا ہے تو اب یہ دوسرے ہاؤس میں جائے گا۔ اب لیٹ سپوز آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہاؤس آف کامنس میں تھا تو اب یہ ہاؤس آف لارڈز میں جائے گا، اور آن دا ادر ہینڈ اگر یہ ہاؤس آف لارڈز میں تھا تو اب یہ ہاؤس آف کامنس میں آئے گا۔ تو ایک ہاؤس سے یہ کامیابی سے نکل آیا اور اب دوسرے ہاؤس میں جائے گا، اور دوسرے ہاؤس میں بھی یہ اسی طرح کے مراحل اس کو دیکھنے پڑیں گے۔ اس کی جو ہے وہ فرسٹ ریڈنگ ہوگی، پھر سیکنڈ ریڈنگ ہوگی، پھر کمیٹی سٹیج آئے گی، پھر رپورٹ سٹیج آئے گی، پھر تھرڈ سٹیج پہ تھرڈ ریڈنگ ہوگی، اور اس میں اس پہ جو ہے وہ یہ کرے گا۔ تو یہ نیکسٹ ہاؤس میں جب یہ گیا ہے تو سیم اس کی سٹیجز ہیں اور سیم میتھڈز ہیں جو یہ طے کرے گا، اور تھرڈ ریڈنگ کے بعد یہ دوسرا جو ہاؤس ہے اس سے بھی یہ منظور ہو گیا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ دوسرے ہاؤس میں آخری مرحلے میں یہ پھر اس سٹیج پہ آئے گا، یا یہ منظور ہوگا اور یا ریجیکٹ ہوگا، لیکن ریجیکٹ ہونے کے چانسز کم ہی ہوتے ہیں، لہذا یہ منظور ہو گیا ہے۔ اور جب یہ منظور ہو گیا تو پھر یہ کوئین سے حتمی منظوری کے لیے اس کو آگے بھیج دیا جائے گا، اور اس کو یہ مرحلہ جو ہے یہ ہے شاہی منظوری، رائل اسینٹ اس کو کہتے ہیں، کہ یہ منظوری جو ہے یہ پارٹ آف دی گیم ہے، حتمی ہے، لیکن رسمی نوعیت کی ہے۔ جب دونوں ہاؤس کسی ایک بل کو منظور کر دیتے ہیں تو پھر کوئین اس کو نہیں روکتی اور وہ اس کو منظوری دے دیتی ہے۔ تو یہ تھا پرائیویٹ یا پبلک بل کی منظوری کا۔ اور جہاں تک فنانشل بل کا تعلق تھا تو وہ بات میں نے پہلے کلیئر کر دی کہ فنانشل یا منی بل جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں سے اسی طرح سے سارے مراحل طے کر کے وہ جائے گا ہاؤس آف لارڈز میں۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی اور اس میں ایڈ کروں گا کہ وہ فنانشل بل یا منی بل کے حوالے سے اس میں کچھ ریسٹرکشن جو ہاؤس آف لارڈز کے حوالے سے اور ہاؤس آف کامنز کے حوالے سے وہ اس طرح سے ہیں کہ 1911 کے پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت جو منی بل جو ہے اس کا تعلق عوام سے ہے، اور اس میں ٹیکسوں کا نفاذ آتا ہے، ٹیکسوں کی وصولی آتی ہے، اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ آتی ہے یا اس میں معافی آتی ہے، اور اس قسم کے جو مالیات سے متعلقہ بل ہیں ان تمام بلز کو ہاؤس آف کامنز میں پیش کیا جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات جو یہ ہے کہ ہاؤس آف کامنز کو کسی بھی قسم کی رقم، ٹیکس کی رقم ہو یا اس کا نفاذ، اس کی تجویز ہو، اس کا نفاذ ہو یا اس کی عملی منظوری، وہ کسی بھی منسٹر کی ذمہ داری کے بغیر اس کو منظور نہیں کرتا۔ یعنی کوئی تجویز جو دی گئی ہے اس کے پیچھے حکومت یعنی حکومتی منسٹر ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ فنانشل بل کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو منظور کیا جائے گا۔ جو منی بل ہے وہ ہاؤس آف کامنز کے جو 5 سٹیجز ہیں ان سے گزر کر منظور ہو جائے تو پھر وہ ہاؤس آف لارڈز میں جائے گا،
اور وہاں سے منظوری حاصل کرے گا، اور ہاؤس آف لارڈز میں اگر اس منی بل کی مخالفت بھی ہو تو ہاؤس آف لارڈز کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کو کلیئر کر کے آگے بھیجے۔ 1 ماہ میں اگر وہاں سے کلیئر نہیں ہوتا تو وہ بل آٹومیٹیکلی منظور سمجھا جائے گا، ایکسیپٹڈ سمجھا جائے گا، اور پھر اس کو شاہی منظوری کے لیے، رائل اسنٹ کے لیے اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے کوئین کے پاس۔ کوئین اس کی منظوری دیتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ وہ حتمی منظوری ہے، لیکن رسمی نوعیت کی ہوتی ہے۔ جب دونوں ہاؤسز نے کر دیا تو پھر ملکہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئین جو ہے وہ اس کو بھی وہ بھی بل منظور کر دیتی ہے۔ اور جب یہ بل ہاؤس آف کامن سے، ہاؤس آف لارڈ سے اور پھر کوئین سے منظوری حاصل کر لیتا ہے تو وہ بل باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔